ایران حملے کے لیے تیار۔ جی ہاں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایران ایسا زبردست حملہ کر سکتا ہے، یا اس سے پہلے کہ ایران حملہ کرے اسرائیل؟ جی ہاں، اسرائیل اس وقت ایران پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ بڑی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، امریکہ بھی ساتھ ہے۔ کیا بنے گا جناب ان دونوں ممالک کا، اور کس کس ملک کا ہوگا نقصان اور کتنا ہوگا نقصان، ابھی آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے سویڈن سے، اور خبریں بڑی گرم گرم ہیں، امریکہ سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، کچھ جنگ کی بات بھی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو امریکہ نے کھیل کھیلا تھا پاکستان میں، اور جس بندے کے ذریعے عمران خان کی گورنمنٹ کو چلتا کیا تھا، اب اس کو ہر طرف سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عبدالقیوم صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہیں گے اس بارے میں۔ جی سر۔ عمر صاحب، میں دو تین باتیں دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ شاہ سادی نے کہا تھا کہ سانپوں کو دودھ پلانا، کبھی کبھی دودھ نہیں پلانا، کیونکہ ایک واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے سانپ پالا، دودھ شودھ پلایا، بڑا ہوا مجھے کاٹ کے کھا گیا، مجھے ہی کاٹا۔ پاکستان میں جنرل چشتی نے بیان دیا تھا، ابھی بھی وہ زندہ ہے، اس نے بولا پاکستان آرمی میں آج تک قابل کسی لیفٹیننٹ جنرل کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنایا گیا۔ یہ جتنے جنرل بنے یہ سب اپنے مطلب کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے بنائے گئے، اور نالائق ترین لیفٹیننٹ جنرلز کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا۔ اس نے مثالیں ساری، یہ جتنے لوگ آئے پیچھے آپ دیکھیں، باجوہ، ابھی باجوہ کی کہانی آپ کو پتہ ہی ہے، امریکہ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ پہلے دن سے ہم لوگ نہیں مان رہے تھے کہ یہ جو ایک میسج آ گیا، یہ سب فراڈ تھا۔ ایک عام آرڈینری ایک لیٹر سفیر نے لکھ دیا صرف انفارمیشن کے لیے، تو یہ باجوے کا سارا کھیل تھا۔ اور اس نے امریکہ کو خود کہا تھا کہ تم اس طرح بولنا تو کیس آئے گا تو ہم اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ یہ باجوے کی چال تھی۔ یعنی بدنیتی کیا ہوتی ہے؟ وہی سانپ والی بات جو میں نے دہرائی ہے کہ سانپ کو دودھ پلانا۔ جب آپ سانپوں کو دودھ پلائیں گے اور پالیں گے تو پھر سانپ آپ کو کاٹیں گے، کیونکہ سانپ کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ کاٹتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ مالک ہے یا یہ راگیر ہے یا کوئی غریب ہے، یہ شریف ہے یا بادشاہ ہے، وہ کاٹ جائے گا۔ جتنے بھی یہ چیف آف آرمی اسٹاف نالائق بنائے گئے، اور بنائے کس نے تھے؟ یہ لاہوری گٹر چوروں کا جو سردار ہے، اس نے جتنے چیف آف آرمی اسٹاف بنائے سب نالائق بنائے۔ دوسرے آئے بے نظیر، اس نے بھی ایسے ہی بنائے تھے کہ مطلب بھٹو نے کس کو چنا تھا؟ ضیاء الحق کو، ٹکے کو، کہ یہ بس یہ سر کرتے رہیں گے تو میرا کام چل جائے گا۔ نہیں چلا، کیونکہ قدرت جو ہوتی ہے مبارک صاحب، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آپ میں سب کائنات یہ اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کون کیا کام کر رہا ہے، کون میرے ساتھ ٹکر لگا رہا ہے، کون میری طاقت استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ پاکستان کا منہ تو کالا ہے نا پہلے سے مبارک صاحب، یہ اپنا بولے، پاکستان کا منہ بہت عرصے سے کالا ہوا ہے۔ پاکستان بہت عرصے سے دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ایک بڑی ٹوکری جو پیچھے وہ لگا کے عورتیں مرد وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چائے کے پتے کاٹتے ہیں، یہ وہ پیچھے لگایا ہوتا ہے انہوں نے۔ یہ جاتے دوسرے ملکوں میں پیچھے ٹوکری لگا کے پیسے 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 پیسے، یعنی شرمناک ایک ایسا ملک جس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، آج وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے، سارے ادارے بیچ رہے ہیں۔ تو یہ مبارک صاحب جو سچویشن ہے، یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں 75 سال سے پاکستان نہیں چلا، یہ 100% صحیح تھا۔ عمران کو ہٹانے کے لیے سازش کی گئی تھی، یہ 100% صحیح تھا۔ 9 مئی کا واقعہ 100% کریکٹلی اس کو پیدا کیا گیا تھا تاکہ اس کو کوئی بہانہ ملے تو ہم اس کو ساری زندگی کے لیے اندر کر دیں، لیکن اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بچاتا ہے اپنے بندوں کو۔ اب دیکھیں انبیاء کی کہانیاں، کتنے کتنے ظلم ہوئے، آخر وہ بچ گئے کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمران کی کہانی ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکے گا، انشاءاللہ یہ کامیاب ہو کر نکلے گا۔ لیکن سانپ جو تھے ہم نے پالے تھے پاکستان کے اندر دودھ پلا پلا کے، ان کے چہرے ابھی 1 by 1 جو ہے وہ ڈسکلوز ہو رہے ہیں ابھی۔ سر، کل چیف آف آرمی سٹاف کا ایک بیان آیا ہے کہ آپ ریاست کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ ہے، نہیں یہ چیف آف آرمی سٹاف کا کیس ہی نہیں ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کے اپنے بندے آج دیکھیں کتنے مروائے انہوں نے، پرسوں دیکھیں کتنے مروائے ہیں،
ہر روز پاکستان آرمی کے بندے ٹیررسٹ 15-20 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، آتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کے جوانوں کو افسروں کو مار کے، وہ اگر 10 ہوتے ہیں تو ان کے 15 مارتے ہیں، 10 وہ مر جاتے ہیں. تو مقصد تو برابر نہیں ہوا نا. ایک طرف آرمی ہے اور دوسری طرف ٹیررسٹ ہیں. تو ہر روز آپ دیکھیں کسی جگہ پہ پاکستان آرمی کو مارا جا رہا ہے، ایئر فورس کو مارا جا رہا ہے، نیوی کو مارا جا رہا ہے، اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے یہ بڑے بڑے بیان دیتا جا رہا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے ملک کے اندر اگر حکومت ہوتی، آئین ہوتا، یا ججز جانبداری سے کام کر رہے ہوتے، یا آپ کی عوام زندہ ہوتی. یہ سوال ہے. زندہ پرندہ سب فراڈ. یہ لوگوں کو ایسے گرمانے کے لیے تاکہ یہ ادھر چکروں میں رہے. اس طرح گانے شانے گا کے نعرے شعرے ماریں گے سڑکوں پہ تو ہم اپنا کام چلاتے جائیں گے. تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب شرمناک ہے مبارک صاحب اس قوم کے لیے. سر تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات پہ نظر ڈالتے ہیں. ایران کی طرف سے ایک ایسے حملے کی تیاری کی اس وقت میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ خبریں چلائی جا رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پہ حملہ ہونے والا ہے؟ کیونکہ امریکہ، یورپ، ہندوستان سب لوگوں نے کہا کہ اسرائیل کو خالی کر دے. اسرائیل کے اپنے لوگ بھی شہر خالی کر رہے. آپ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ مبارک صاحب ایک بہت صاف اور شفاف ایک ایسی بات ہے کہ آپ دیکھیں اسرائیل ملک کتنا بڑا ہے. ایک چھوٹا سا ملک جس کی کہتے ہیں نارتھ سے ساؤتھ تک گاڑی چلائیں تو وہ 6 گھنٹے 5 گھنٹوں میں ملک ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ عرب مڈل ایسٹ کے اندر اس ملک نے یعنی فلسطین جو ایک ملک ایک اسٹیٹ تھی اس کو ان کے لوگوں کو ملینز کو مارا. اس نے ملین مسلمانوں کو انہوں نے مارا ہے اسرائیل نے. لبنان میں آپ کو یاد ہوگا وہ شتورے والا یہ وہ ہر روز یہ فلسطین سب فلسطینی یا تو باہر چلے گئے یا اندر ہیں جو وہ قیدی ہیں. تو کون مار رہا ہے؟ اسرائیل. آپ کے اس کی بارڈر کے چاروں طرف مسلمان ملک ہے اور 57 ملک یعنی 57 ملک اسلام کے اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. آپ دیکھیں ساری دنیا اس کو سپورٹ کرتی ہے مارنے کے لیے. آپ کے ممالک جو ہے ان کو جتنے اسلامی ان کو سانپ نے کاٹا ہوا ہے. اس لیے کو جب سانپ کاٹتا ہے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ان کو سانپوں نے کاٹا ہوا ہے. آپ ان کی ٹریں دیکھیں طالبین کے اوپر، میرے پاس میزائل ایٹم بم یہ وہ ہم دنیا کو یہ کر سکتے ہیں. حالت یہ ہے کہ مبارک صاحب پاکستان انڈیا کی جنگ کبھی بھی 10-15 دن سے اوپر نہیں ہو سکی. وہ ہینڈ اپ سرنڈر کیے ایک دوسرے کے ساتھ، ختم بس بڑی ہو گئی ہے. 6 مہینے سے زیادہ وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ آپ کے یہ اسرائیل ان کو کہتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ فلان ہے، لڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. آج تک سرنڈر نہیں کیا اور ایک بھی ان کا بندہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا بندہ مارا گیا ہے. وہ آج بھی لڑ رہے ہیں. آج جو ایران کے ساتھ انہوں نے کیا، ایران کے یعنی دنیا میں ڈپلومیٹک جو ہوتے ہیں مشن یا ڈپلومیٹک انکلیوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی کچھ سہولیات ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن سے. آپ ان کی ڈاک نہیں کھول سکتے جو ڈپلومیٹک بیگ بھیجتے ہیں. کوئی بھی ملک نہیں کھول سکتا. آپ ان کے سفارت خانے پہ حملہ نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں ان کے کتنے جنرل مارے ایران نے، ایران کے اسرائیل نے کتنے جنرل مارے ہیں. تو یہ ایران پھر بھی خاموش رہا. پھر ان کے اب حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا سر؟ اب حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایران حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ عمران ساری ایران جو ہے وہ بدلہ اتارے گا. چونکہ اگر نہیں آپ اتاریں گے تو پھر اسرائیل سمجھ لے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اس کے پیچھے بڑی طاقتیں تو ہیں لیکن وہ خود نہیں کر رہا، یہ کوئی کروا رہا ہے. لیکن ایران یہ میں آپ کو بتاؤں مبارک صاحب حملہ ضرور کرے گا. اچھا سر یہ بتائیے کہ وہاں پہ جب حملہ کیا جائے گا تو یہ تیسری جنگ اس کا مطلب پھر شروع ہو جائے گی؟ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایک بہت پرانی ایک چیز جو ہے وہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی جنگ ہوئی جہاں سے بھی دنیا میں ہے تو وہ فلسطین سے شروع ہوگی. یہ شام کا علاقہ، یہ جو اربوں کا علاقہ ہے جس کو اسلامک اللہ تعالیٰ نے کہا میری یہ پاکیزہ زمین یا میری یہ زمین ہے جو میری پاکیزہ زمین ہے، اس کے اندر سارے بیاہ پیدا ہوئے سب کچھ. تو یہاں سے جو جنگ شروع ہوگی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ 3rd ورلڈ وار دیکھیں رشیا نے اپنی فوج شام کی بارڈر کے اوپر لگا دیا، این بارڈر کے اوپر، اور اپنا جھنڈا بہت اونچا لگایا ہے تاکہ اسرائیل کو دارالحکومت تک نظر آئے کہ رشیا کی فوج آ گئی ہے. آپ دیکھیں سمندر میں ریڈ سی میں رشیا نے اپنے تمام بحری بیڑا جو اس کا اوپر آرکٹک والا اوپر جو لگا تھا ادھر اس کے اوپر پیسیفک اوشنز میں وہاں سے اٹھا کے یہ ریڈ سی میں لے آیا. تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ چائنا پیچھے سے
کل اسے بتا دیا کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم ایران کے ساتھ ہے. یہ چائنا کا بیان ہے, ہم ایران کے ساتھ ہے. اب یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس سے گھبراہٹ تو جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی گھبراہٹ ہے, کیونکہ اگر وہ کریں گے کچھ ہوتے ہی دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے, مار رہے ہیں سمندر میں سب جہازوں کو, وہ ذرا ڈرے نہیں ہے. تو یہ بگننگ آف تھرڈ وار ہے. لیکن اگر ایران نے حملہ کیا اور پھر کسی اور نے اس کے اوپر حملہ کیا, اور ایک بات یاد رکھیں مبارک سے میں آپ کی بات دہرانے والا ہوں, یہ مت بھولیں کہ ایران کے پاس بھی ایٹم بم ہیں. اگر یہ سوچے کہ ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کریں گے تو بچ جائیں گے. ایران نے آج سے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا تھا کہ جس بھی اسلحے سے ایران کے اوپر حملہ ہوگا ہم اسی ہی اسلحے سے واپس اس بندے کو, اس ملک کو نہیں چھوڑیں گے. مطلب یہ کئی سالوں سے لگے ہوئے, انڈر گراؤنڈ سب کچھ ان کے پاس ہے. یہ صرف ڈکلیئر نہیں کیا پاکستان کی طرح. 80 میں پاکستان ایٹم بم لایا تھا تو 88 میں جا کے ڈکلیئر کیا. ایران کے پاس بھی ایٹم بم ہیں, ان کے بڑے بڑے میزائل ہیں. یہ بہت بڑی جنگ ہوگی, لیکن مجھے یقین ہے کہ ایران ضرور حملہ کرے گا. لیکن آگے سے اسرائیل جو باقی لوگ جو ہے جب حملہ کریں گے نہیں کریں گے, ان کو پتہ ہے کہ اس کا رسپانس کیا آنے والا ہے پوری دنیا سے. سر یہ بھی تو ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ایران کو گھیرے میں لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا کہ سفارت خانے کے نشانہ بنایا گیا, جس طرح 9 مئی ہمارے ملک میں ہوا. پھر آپ نے دیکھا فلسطینیوں کو پہلے جس طرح ان کی تصویریں شائع کی گئی کہ انہیں بہت بڑا حملہ کر دیا, اور بعد میں اسرائیل کو اس دن سے جس طرح مارا جا رہا ہے. تو کہیں یہ ڈرامہ تو نہیں دوبارہ شروع ہونے والا, یا جس طرح امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ جو ہوا تھا. موبائل سے ایک بات یاد رکھیں کہ آج سے پہلے جو 10-15 سال حالات تھے مڈل ایسٹ کے وہ بالکل نہیں ہے. ایران آج بہت اسٹرانگ ملک ہے. اسلامک ملک بھی جو ہیں وہ چاہے وہ نہیں بولتے لیکن اندر سے دیکھیں جارڈن نے اور اس کی بارڈرنگ کنٹریز نے بولا مصر نے ہم اگر جنگ ہوئی تو ہم امریکہ کو یا کسی اور ملک کو اپنا ملک استعمال کرنے نہیں دیں گے, مطلب ہم ہوائی اڈے نہیں دیں گے یا ادھر سے کوئی بندہ گزر نہیں پائے گا. یہ کل بولے, جارڈن بھی بول پڑا ہے. جارڈن چھوٹا سا ملک ہے, وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, مال ملتا ہے تو کھاتے ہیں. یہ ابھی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ابھی ایران بہت اسٹرانگ ملک ہے. ایران عربوں کی طرح ملک نہیں, عراق کی طرح بالکل پلین ریگستان, وہاں پہ جنگل پہاڑ دریا, کوئی اس کو وہاں کو کر ہی نہیں سکتا کچھ. اگر کرے گا بھی تو جو ان کی تیاری جو کل دکھا تھے لائیو ٹی وی کے اوپر, کتنے انہوں نے خطرناک قسم کی میزائل بنائے ہوئے ہیں. اور میں نے جو بات کی آپ کے کہ ان کے پاس ایٹم بم بھی ہیں. اگر کسی کو شک ہے کہ یہ یورپین یونین ہمیشہ شک کرتی رہتی ہے کہ شاید انہوں نے آلریڈی بنا لیا ہے یا امریکہ کرتا رہتا ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے. اگر جنگ ہوئی تو بہت بڑی جنگ ہوگی, پھر رشیا انوالو ہوگا, چائنا انوالو ہو جائے گا, نارتھ کوریا انوالو ہو جائے گا, پاکستان بھی آ جائے گا بیچ میں. یہ سارے ملک ٹرکی وغیرہ سب آ جائیں گے, تو ایک بہت بڑی عالمی جنگ خطرناک ہوگی. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے ایران ضرور جواب دے گا کسی بھی لیول پہ, کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کرے, لیکن عالمی جنگ شاید نہیں ہوگی. اچھا سر, امریکہ اڈے لے گا پاکستان سے؟ کیونکہ ایران کو یہ بھی خطرہ ہے, ایران کے صدر جو ہے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, کہ یہ نہ ہو کہ یہ اسرائیل کے ساتھ پنگا شروع ہو جائے, ادھر سے امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دے پاکستان کے جو علاقے ہیں وہاں سے. کبھی بھی نہیں پاکستان, کبھی میں آپ کو سچ بتاؤں, پاکستان کبھی بھی امریکہ کو کوئی اڈا نہیں دینے والا. شارٹ جواب ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو جی مہربانی, تھینک یو. نظرین, جنگ ہوگی. آج کل میڈیا, سوشل میڈیا پہ اس طرح کا شور آپ سن رہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ امریکن جانیں بہت قیمتی ہیں, یورپین جانیں قیمتی, انہیں کہا گیا ہے کہ غیر ضروری سفر سے وہ احتیاط کرے اور اسرائیل اور ایران کے علاقے جو ہیں ان کو فوری طور پر چھوڑ دیں. اور بڑی تعداد میں لوگ علاقے چھوڑ رہے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ چند گھنٹے ہیں, چند دن ہیں, یا چند مہینے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں اس طرح کا حملہ ممکن ہے. اب اس میں کیا صداقت ہے, کیا ایران کا پروگرام ہے, کسی کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے. ہمیں آپ ٹک ٹاک پہ بھی آج تک دیکھ رہے ہیں. لڑ رہے ہو, اللہ تم لوگوں کے ساتھ جناب. ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو, اللہ تم لوگوں کے ساتھ. السلام علیکم. ناظرین, پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ. کل چیف آف آرمی سٹاف کے ایک بیان نے میرا خیال ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ ریاست کی جنگ ہے اور اللہ آپ کے ساتھ.
جس قوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی جو اس وقت بنا دی آپ لوگوں نے. ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے. اور یہ جو مکھن آگے لگا رہے ہیں صاحب حافظ صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ ریاست جو ہوتی ہے کیا وہ اپنے بچوں کو مارتی ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنی بہو، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں کو اس طرح ذلیل کرتی ہے؟ کیا ان کی ننگی ویڈیو بناتی؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے؟ کیا ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ آپ جا کے جعلی الیکشن کروا کے چوروں کو مسلط کر دے عوام کے اوپر؟ یہ کون سی ریاست کی جنگ ہے؟ کیا یہ بھی یہاں پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ کی پکنک کے لیے غریب سے ٹیکس لیا جاتا ہے؟ غریب کو کیا دیا آپ نے؟ ریاست کی جنگ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. جس قوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی جو اس وقت آپ نے دیکھ لی ہے. کبھی کوئی بچوں کے ساتھ خودکشی کر رہا ہے، کبھی کوئی آٹے کی لائن میں مار رہا ہے، کبھی کوئی کسی حادثے میں مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو اٹھا کے اس کو مار دیا جاتا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. کبھی ایئرپورٹ کراچی پہ ایک بچی چھوٹی سی ہے معصوم، تو اس کو جناب پھینکا جاتا ہے. آپ کے پاس سب سے زبردست قسم کے درندے ہیں، یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو. یہ جن کو آپ مکھن لگا رہے ہیں انہی میں وہ درندے شامل ہیں. یہ پولیس والوں سے کوئی تقریر کر رہا تھا یہ حافظ. اور یہ میں بتا دوں کہ کہیں پہ بھی اس طرح کے کیس نہیں ہوتے جس طرح کے آپ کے ہوتے ہیں. لڑائی ہو تو آدھا ملک آپ نے دے دیا، یہ جی اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا بات ہے جناب. وہاں پہ 90,000 جنگی قیدی ہو گئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں پہ وہ بنگالی عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے مورچوں میں لے جا کر، اللہ ہمارے ساتھ. اب یہاں پہ بھی وہی کام شروع آپ نے کیا ہوا ہے. یہاں بھی وہ سیم حالات کر دیے. عوام آپ سے نفرت کرتی ہے، یہ میں سیدھے آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ جائیں ذرا سول وردی میں جائیں نا، اپنے فوجیوں کو کہ جائیں ذرا عوام میں جا کے گپے شپے لگائیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے ریاست کی کیا خدمت کی. آگے یہاں پہ بھاشن دینے اور لوگوں کو بتانا جناب کہ یہ ریاست کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں. آپ کے لیے یہ جنگ لڑ رہی ہے، پاک فوج کے لیے. یہ ملک آپ کا ہے. آپ کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. آپ کے اوپر کوئی عدالت فیصلہ نہیں دے سکتی. آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا 12 ارب کہاں سے آئے. کسی کی ضرورت ہے جو پوچھے. آپ سے یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ جناب آپ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں، کس عیاشی میں آپ کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، پھر ویڈیو جاری کرتے. یہ بتائیے اللہ ایسے ممالک میں کس طرح ساتھ ہو سکتا ہے جہاں روزانہ کبھی کسی جج کی گندی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، کبھی کسی خاتون کی ہوتی ہے، کبھی کسی اور کی ہوتی ہے. آپ کے کہنے پہ عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. آپ جعلی الیکشن کے ذریعے چوروں کو مسلط کرتے ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے. کیا بات ہے جناب، زبردست. یہ زبردست سامنے کلیا پکڑا ہوا ہے. مولوی ہے وہ بھی اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں اور خود ان کی حالت دیکھے کیسی زبردست چل رہی ہے، کیسی زبردست وہ زندگی گزارتے ہیں. 30 40 گن مین پیچھے، اور اللہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ گن مین کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو یہ 500 بندہ لے کے آ کے وہاں پہ ایک بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اکیلے آ کے بھی تو بیان دے سکتے ہیں نا. اگر آپ نے ریاست کی خدمت کی ہوئی ہے، اگر آپ نے سوچا کہ ریاست کی ہم نے زبردست طریقے کے ساتھ تربیت کی ہے، تو میرا خیال ہے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اللہ آپ کے ساتھ ہے جناب. تو آگے اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے جناب کہ جا کے لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرو؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جعلی کیس بناؤ؟ کہیں اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ جھوٹ بول؟ مجھے بتائیے نا آ کے. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جناب آپ لوگوں کو پولیس مقابلے میں مروا دو یا غائب کر کے فوج کے ذریعے مروا دو؟ کسی جگہ پہ بھی لکھا ہوا ہے؟ یہ صرف آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے. اور آگے اللہ کے نام پہ پہلے جا کے دوسرے ملکوں سے پیسے مانگتے ہیں، اب اللہ کے نام پہ اپنی قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو سب کچھ پتا بھی ہے اور آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے کہ ماموں بنائیں، تو میرا خیال دیر ہو چکی ہے. میں ویسے ایسے کے پروگرام کرتا ہے مگر جھوٹ برداشت نہیں ہمارے سے ہوتا. اور آپ
सच बोलना मेरा ख्याल सीखा नहीं किसी ने भी। जो रियासत होती है वो माँ होती है, वहाँ पे हर बच्ची, हर माँ, हर बहन, हर बहू, बेटी सब महफूज होते हैं, कौम के बेटे भी महफूज होते हैं। इस तरह नहीं होता कि किसी को हेलीकॉप्टर से गिरा दो, किसी को वहां से गिरा दो, किसी को वहां से मार दो, किसी को गायब करके मार दो। इस तरह नहीं चलता ये सब कोई जनाब। तो इन लोगों को आप जो मक्खन लगा के जो हालात बने हुए, सबको पता क्या बने। ये जो चोरों का टोला आप लेके आए हैं ये रियासत की जंग है, मुझे बताइए। सारे इंतखाबात जो कुछ भी आपके है उसके ऊपर थू थू सारी दुनिया कर रही है। अल्लाह हमारे साथ है, क्या बात है यार। अभी शुक्र है आपने पुराना फस किया हुआ, वो ना किया होता तो पता नहीं क्या क्या लोगों को आगे बताते। तो जनाब, ना तो इस रियासत में जो लोग रहते हैं वो महफूज है, और अल्लाह यहाँ साथ है। लोग 50-50 लाख दे के, करोड़ करोड़ दे के वहाँ आ रहे हैं, यूरोप में आ रहे हैं, जिन लोगों से शादी ली थी वहाँ आ रहे हैं। क्या बात है जनाब। अगर अल्लाह वहाँ इनके साथ है सबके, तो फिर ये यूरोप की तरफ क्यों आ रहे। इतना पैसा देते, रास्ते में कई बेचारे मर जाते हैं जो इनके पास पैसा नहीं होता। कभी 7 बच्चों समेत जनाब वो बंदे ने कत्ल कर दिया अपनी बीवी को, गुर्बत है, हम इनको खाना नहीं खिला सकते। कभी आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, कभी वैसे ही मार दिया जाता है। आज भी एक खबर आ रही थी, ट्रेन में वो जो पुलिस वाला, जो रेलवे पुलिस, उसने तशद्दुद कर दिया और खवतून और बच्चों के ऊपर। ये जनाब अल्लाह आपके साथ है। पहले मजहबी तौर पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, गुमराह किया, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, ना उनको मजहब का पता, ना उनको तलीम, ना जहालत। आपके जो स्कूल है उसके पास तो गरीब का बच्चा पहुंच ही नहीं सकता। आपके तो हॉस्पिटल के पास बच्चा जो गरीब का, वो तो एयरपोर्ट पे आप दिखे देते हैं, तो वहां कहाँ पहुंच सकता है। हर तरफ दरिंदा, किसी के पास कोई वर्दी आ गई है, उसके अंदर का फिरौन जाग जाता है। आज लोग जो मरे हुए फिरौन है उनको मेरा हाथ जो कहती है, लेकिन जिंदा फिरौन हर तरफ आपको मिल रहे। तो ये छोड़ दे इस तरह की बातें आके, अल्लाह की, इस्लाम की, मजहब की। क्या वहां पे आपने किया उस कौम के साथ। अपने बच्चों की हालत देखे, अपने जो सियासतदान उनके बच्चों की याशियां देखे, और गरीब के बच्चे के पास टाट नहीं है पढ़ने के लिए, नीचे बैठने के लिए। ये रियासत की जंग आप लड़ रहे। आज तक एक चप्पा आपने जमीन किसी मुल्क की नहीं ले सके, अपना आधा मुल्क दे दिया। अल्लाह हमारे साथ है। वाह जी वाह, क्या बात है जी। कोई जगह नहीं छोड़ते जहां मांगने नहीं जाते, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने कहा कि मांगो ना, अपना हाथ ऊपर रखो। आपका तो हाथ सबका ऐसे, अवाम को भी इसी काम पे लगा दिया। कभी सऊदी अरब से इतला आती, इतने पाकिस्तानी पकड़े गए। कहीं भी आपके मुतल्लिक आता जी हम मांगने नहीं आए। जिन लोगों को आप लेके आए 40 साल से, उनके साथ याशी में लगे हुए हैं। आपको ये नहीं पता कि इन लोगों की ना बाहर इज्जत है, ना माशरे में इज्जत है। उनके घरों के बाहर लंदन सारा दिन जो हालात होते हैं वो सबके सामने। तो ये आप साहब खुदा का कुछ खौफ करे। मेरा ख्याल है आपको वैसे खौफ नहीं आएगा। इससे पहले भी जितने लोग आपके के अल्लाह की जंग, अल्लाह हमारे साथ है। बिल्कुल ठीक है। बेल्जियम में आपको फार्म हाउस मिल रहे, ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे, कनाडा में आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे, सब आप ठीक कह रहे हैं ना। ये बातें आज कड़वी थी, मगर मैंने साफ आपको बता दिया। ये बड़ा लंबा मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ, मगर क्या ज़रूरत है, क्या क्या इनके मतलब बताऊँ मैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। 7 बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया, क्या वजह हुई अभी आपको बताएंगे, और क्यों ये हालात पैदा हुए। बड़ा अहम प्रोग्राम है, मेरे साथ जुड़े रहें। शुरू करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा जो बहुत ही तकलीफ देता। एक खावंद ने अपनी बीवी और 7 बच्चों को कुल्हाड़ी के ज़रिए कत्ल कर दिया। जब उससे बातचीत हुई तो पूछा कि क्या वजह हुई है, तो उसने बताया कि जनाब गुर्बत बहुत थी और खाना पूरा नहीं हो रहा था। और फिर गुर्बत का ये हाल निकाला गया कि पहले बच्चे पैदा किए गए और फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया।
آپ سب کے علم میں ہے کہ جب دو غریب لوگوں کی شادی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کتنے غریب اور پیدا ہو جاتے ہیں. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غریب آدمی کے پاس اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی. ہونا یہ چاہیے. دیکھیں بچے تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، مگر اپنے حالات کے مطابق آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ ایک بچہ یا دو بچے میرا خیال ہے کہ بہت ہے جو اگر پیدا کر لیں. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر کفالت نہیں کر سکتے تو 7 بچے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی وہاں پہ. اگر ایک بچے کو آپ کھانا پورا نہیں دے سکے، آپ خوراک نہیں دے سکے، آپ تعلیم نہیں دے سکے، تو پھر اس کے بعد خود بخود انسان کو سمجھ ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے. مگر کیونکہ غریب کی پہلی غربت کی وجہ سے مت ماری ہوتی ہے اور اوپر سے پھر جناب وہ ایسے کام کر لیتا ہے کہ غربت سے نکلنا میرا خیال ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے. اپنے حالات دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ کس طرح کفالت کر سکتے، کس طرح ان کی تربیت کر سکتے. آپ کی اپنی تربیت نہیں ہوئی تو یہ بھی ایک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی، لوگوں کے پاس یہ شعور نہیں، لوگوں کے پاس یہ سمجھ نہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کسی امیر کے بچے اتنے نہیں ہوں گے جتنے غریب کے ہوں گے. پہلے دور میں ٹھیک ہے چلتا تھا سب، لیکن اب کافی چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہیں. اگر پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ اگر آپ ایک یا دو یا 3 بچے بھی پیدا کر لیں تو بڑا مشکل ہے آج کل پالنا. یورپ میں تو ویسے ہی مشکل ہے. یہاں جو یورپین ہے وہ تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بچے پیدا نہیں کرتے، 1 یا 2 بچے پیدا کرتے. ہماری گورنمنٹ اس طرح توجہ تو دیتی ہے، لوگ جاتے ہیں بتاتے ہیں جا کے بچے 2 ہی اچھے، مگر پتہ نہیں وہ کن لوگوں کو بتاتے ہیں. اور جن لوگوں کو بتانا ہوتا ہے ان کے گھروں میں مجھے لگتا ہے یہ جاتے ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ سمجھتے ہوں کہ یہ غریب کا گھر ہے، اسے سمجھایا بھی تو فرق نہیں پڑنا. لیکن اس میں تعلیم کا سب سے بڑا پرابلم ہے، سب سے بڑا ایشو ہے وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب 7 بچوں کو قتل کیا کلاڑی کے ساتھ، بیوی کو قتل کیا، خود جیل میں باقی کی زندگی گزارے گا، خود بھی ہو سکتا ہے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہو، بچ گیا ہو. تو یہ واقعہ کوئی پہلا نہیں پاکستان میں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں یہ حالات ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے. جب آپ نے ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے لائن میں لگنا جا کے تو آئے دن جناب اتنے بچے ہو گئے. اور کئی لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہاں پہ آ کے وہ جھگیوں میں رہتے ہیں، وہ جو ٹپڑی بس ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں میرے اتنے بچے ہیں، اور وہ بچے بھی آگے پھر مانگنے کے لگے، کوئی کہیں نکل جاتا ہے کوئی کہیں نکل جاتا ہے. ان لوگوں کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب یہ زیادہ بچے پیدا کریں گے تو یہ مانگ کے لے کے آئیں گے، یہ کسی طرح روزگار چلائیں گے ہمارا. اور انہوں نے یہاں بھی ایک غلط فہمی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، بچوں پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے اور بعد میں وہ بچے اپنا جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ جن حالات سے گزرتے ہیں یا تو وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، اور یا پھر وہ کسی جگہ پہ کام پہ لگا دیے جاتے ہیں. کوئی کہیں رل رہا ہے، کوئی کہیں رل رہا ہے. پاکستان میں آپ نے دیکھا اکثر کوئی کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، کوئی ٹائروں کی دکان پہ کام کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی غبارے بیچ رہا ہے، کوئی شرارے بیچ رہا ہے، مصیبت میں ڈالا ہوا ہے قوم کو. تو جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو تو اپنی فیملی کو چھوٹا رکھیں. 1-2 بچے بہت زیادہ ہیں، میرا خیال ہے 2 بھی زیادہ ہیں. اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں تو 1 ہی بہت ہے بچہ. اگر آپ نے یہ نیت کی ہو کہ یہ مانگ کے لائے گا یا یہ کما کے لائے گا تو آج میرا خیال ہے تبدیل ہو چکا ہے دور. ایسے پروگرام بھی سامنے آتے ہیں، اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں ماں باپ کو، کہتے ہیں اب آپ ان کو نہیں پال سکتے. پاکستان میں تو اس طرح کے ویڈیو آپ دیکھتے رہتے ہیں. یورپ میں بھی یہی حالات ہیں، مگر ہم بات کریں گے پاکستان کی. نہ تو ہم یورپ کے ساتھ مقابلہ کر سکتے، نہ یورپ کے حالات کے مطابق وہاں زندگی گزاری جا سکتی پاکستان میں. تو جناب جو غریب ہے اس کو کم از کم جو لوگ آ کے یہاں پہ یہ چیزیں
देते हैं, वीडियो बनाते हैं कि जनाब आप सुबह से बैठे हुए फारग है, फिर उससे चीज़ें खरीद लेते हैं, उनको ये भी समझाएं। और सबके 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे होते हैं। मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दी जाती, क्यों नहीं इस तरफ लोगों को तवज्जो दिलाकर बताया जाता कि बच्चे कम ही अच्छे, इतने बच्चे पैदा ना करें, क्योंकि आज गुर्बत हर तरफ है। ख़ासकर हमारे ममालिक जहाँ सोशल सिस्टम नहीं है, जहाँ बेनिफिट सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आप किस तरह इतने बच्चे पाल सकते हैं? आपके पास किराए का घर है, आपको इतना ही पता कि किराए के घर में अच्छा एक कमरे में ये 7 बच्चे लेके रह रहा था और फिर भी बच्चे हो रहे थे, ये भी देख ले, ऐसे कमाल ही है। तो जनाब इन गरीबों को जाके कोई लोग ऐसी वहाँ पे जो भी कोई ऐसी तंजीमें हो जो सोशल वर्क करें, इनको समझाएं, ख़वातीन को समझाएं, लेकिन मेरे ख्याल ज़्यादा मर्दों को समझाने की ज़रूरत है। और ऐसी कोई ना कोई बहरहाल पाकिस्तान में जो भी ये आती हैं यहाँ पे मदद करने वाली तंजीमें बनी हुई हैं, उनमें कोई ऐसे भी होने चाहिए जो इन लोगों को जाके तो बताए कि अक्ल से काम लो। और फिर वहाँ पे कहा जाता है कि किसी को समझाने जाए तो कहते हैं शर्म आती है। और जब आप 7 बच्चे कत्ल कर देते हैं, बीवी कत्ल कर देते हैं, फिर शर्म नहीं आती। सोशल मीडिया पे आप सब कुछ देखते हैं, वहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ सुनते हैं, सब कुछ। ये जिसके 7 बच्चे 100% इसकी बीवी के पास भी टिकटॉक भी होगा, ये दूसरा भी मोबाइल भी होगा, सब कुछ होगा, मगर उसके बावजूद इनको अक्ल नहीं आती। चाइना आप देख लें, एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, दूसरे के लिए गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। हमारे इजाज़त जो लेनी होगी फिर वो वहाँ पे भी रिश्वत चलेगी। कई मसले मसाइल हैं हमारे मुल्क के। इसलिए जनाब ये छोटा सा प्रोग्राम था, जब मैंने ये प्रोग्राम देखा 7 बच्चों को कत्ल कर दिया, बीवी को कत्ल कर दिया, तो कम से कम अगर इस बंदे में अकल होती, अगर उस पर शऊर होता जब ये बच्चे पैदा कर रहा था, तो फिर आज ये हालात ना होते कि खुद भी जेल में जाता, बच्चे भी जो है वो भी किस बेदर्दी के साथ इसने कत्ल किए मैं बयान नहीं कर सकता। कहते उनके छोटे छोटे पीस कर दिए, इतना टाइम इसको मिल गया और कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सका। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।